بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ تہوار کا مطلب خوشی کا دن یا سالانہ رسم کا دن جو برسوں سے چلا آ رہا ہو۔ زندہ قومیں اپنے خاص دن یعنی تہوار خاص اہتمام سے مناتی ہیں۔ تہوار مختلف لوگوں کے درمیان اتحاد و یگانگت اور بھائی چارے کا باعث ہوتے ہیں۔ تہوار کی نوعیت مذہبی بھی ہو سکتی ہے، قومی یا علاقائی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں اور ہر قوم انہیں اپنے طریقے سے مناتی ہے۔ ان میں سے کچھ تہوار مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عید میلاد النبی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مذہبی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ عیسائی ایسٹر اور کرسمس کے تہوار مناتے ہیں۔ اسی طرح قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ خاص دن خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان خاص دنوں کو مختلف ممالک اور قومیں ملکی اور قومی تہوار کے طور پر بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں۔ مثلا ہم پاکستانی یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم تکبیر، یوم دفاع، یوم اقبال اور یوم قائد اعظم وغیرہ مناتے ہیں۔ ان دنوں کے منانے کا مقصد اپنے ماضی سے رشتہ قائم رکھنا اور ماضی کے واقعات کی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم پاکستان کے ملکی اور علاقائی تہواروں کے متعلق پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ثقافت، تہذیب، تشکیل، شکل دینا، اکائی، واحد، اشتراک، میل جول یا ملاپ، دلربا، خوبصورت، میسر، دستیاب، سنگم، ملاپ، حریف، دشمن یا مخالف، پوشاک، لباس، دہانہ، منہ یا داخلے کی جگہ، مساوات، برابری، اتوار، طریقے۔ یہ تو تھے ہمارے خاص الفاظ۔ انہیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں اور یاد بھی کر لیں۔ جب سلیس کرنی ہوگی تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اگر آپ کو الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آتے ہوں گے۔ پہلا پیراگراف ہم دیکھتے ہیں۔ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب و ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ پہلا پیراگراف ہے۔ اب میں اس کے مشکل الفاظ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلی لائن میں دیکھیں، رہن سہن، زندگی بسر کرنے کے طریقے، اور زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا، اتوار، طریقے، تہذیب، ثقافت، تشکیل دینا، بنانا، شکل دینا، انفرادی، الگ، باعث کی وجہ سے، شناخت، پہچان، عقیدے، مذہبی سوچ، نظریات، خیالات، رسم و رواج، مخصوص کام، مخصوص سرگرمیوں، خاص کاموں، نشاندہی، عکاسی۔ یہ تھے ہمارے خاص میننگز اس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آپ دیکھیں، میں سلیس آپ کو ساتھ ساتھ کرواتی ہوں۔ انسانوں کے رہن سہن، انسانوں کے زندگی بسر کرنے اور زندگی گزارنے کے آداب اور طریقے ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں۔ اس کی ثقافت اور تہذیب کی، جو اس کی ثقافت اور تہذیب کی تشکیل دیتے ہیں۔ یعنی جو انسان جب زندگی گزارتا ہے، جو طور طریقے اس کے ہوتے ہیں، انہی سے کسی بھی معاشرے کی
ثقافت یا تہذیب جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ اب دنیا میں بہت سے ممالک ہیں اور بہت سی قومیں آباد ہیں، ہر قوم کی ثقافت جو ہے وہ مختلف ہے اور الگ رنگوں کی حامل ہے، یعنی اس کے رسم و رواج، اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کی زبان، اس کے پہناوے، اس کا لباس، یہ ساری چیزیں دوسری تہذیب سے مختلف ہیں۔ انہی رنگوں کے باعث، انہی رنگوں کی وجہ سے، یعنی یہ جو مختلف ہونا ہے ایک قوم کا دوسری قوم سے، اسی کی وجہ سے اس قوم کی شناخت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اب کیسے جیسے ہم مسلمان ہیں، دیکھیں ہم برِ صغیر پاک و ہند میں رہے، بہت سالوں تک مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے، لیکن مسلمانوں کی ثقافت الگ رہی اور ہندوؤں کی الگ۔ ہم ایک جگہ پر رہنے کے باوجود ہم ایک قوم نہ بن پائے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے عقیدہ، ان کے نظریات، ان کی زبان، ان کا لباس وہ ہم سے مختلف تھا۔ تو ایک جگہ پر بھی رہتے ہوئے ہم دو الگ قومیں جو ہیں وہ رہیں۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں سب دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان کا یہی اختلاف جو ہے یہی پھر ان کی پہچان بنتا ہے، یعنی مسلمانوں کو الگ کر دیتا ہے۔ عیسائی جو ہے ان کی اپنی الگ ثقافت ہے، ہندوؤں کی الگ ہے، تو باقی مذاہب جو ہیں یا قومیں جو ہیں اسی طرح ان کی بھی اپنی اپنی ثقافت ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی قوم کے جو ہیں وہ تہذیب اور ثقافت دیکھیں گے تو ہمیں سارا پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کی مذہبی سوچ کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، یہ کیسی زبان بولتے ہیں اور ان کے خاص کام کون سے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا پیراگراف جو ہے یہ مکمل ہوا۔ آگے چل، ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں۔ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا اپنا اپنا رہن سہن ہے۔ اب دیکھیں جی، اکائی ہے، بنیاد ہے، اسی طرح سے آگے رنگا رنگ، طرح طرح کے رنگوں کے، ہر پھول اپنی جداگانہ، اپنی الگ حیثیت، مقام کا حامل ہونا رکھنا، جدا الگ۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے، ایک ایسی بنیاد ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ آپ سامنے اسکرین پہ بھی ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر پاکستان کا نقشہ جہاں نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ دیکھیں تو پانچوں صوبوں کے جو لوگ ہیں ان کا لباس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کے جتنے صوبے ہیں سب کے الگ الگ رہن سہن، سب کی الگ الگ رسم و رواج اور زبان بھی الگ ہے۔ اب سندھی سندھی بولتے ہیں، پنجابی پنجابی بولتے ہیں، اسی طرح سے پٹھان جو ہیں وہ پشتو بولتے ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ دیکھ لیں ان کا اپنا لباس ہے۔ قبائلی ایجنسیوں کی طرف چلے جائیں، قبائلی علاقوں کی طرف اور ایجنسیوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر دیکھیں ان کے اپنے رسم و رواج ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے، یعنی یہ مختلف ثقافتوں سے، مختلف تہذیبوں سے مل کر بنا ہے، اس کی تہذیب مختلف رنگوں کی حامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی سی ہے۔ اب گلدستہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ مختلف رنگ، مختلف شکل اور مختلف خوشبوؤں والے پھول ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے جاتے ہیں اور وہ مل کر بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان جو ہے، پاکستان کے مختلف جو صوبے ہیں، جب ان کی تہذیب و ثقافت اکٹھی ہوتی ہے تو وہ بھی پاکستان کی تہذیب و ثقافت کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں۔ جس طرح سے گلدستے میں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنا رنگ ہے، لیکن وہ گلدستے سے الگ نہیں ہو سکتا،
اسی طرح سے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں یا ایجنسیاں ہیں یا قبائلی علاقے ہیں یا آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، ان سب کی تہذیب جو ہے وہ مختلف نظر آئے گی، ان کے لباس مختلف آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ تو ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کے لباس الگ ہیں، ان کے پہناوے الگ ہیں، لیکن یہ سب پاکستان بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ یوں اس طرح کے اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب اگر ہم انہیں انڈیویجولی دیکھیں، انفرادی طور پر دیکھیں، الگ سے کر کے دیکھیں، تو سب کی زبانیں بھی الگ آپ کو نظر آئیں گی، پہناوے یعنی لباس بھی ان کے الگ ہے، اور رسم و رواج جو ہیں یہ بھی ان کے الگ ہیں۔ لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے ایک ہونے نے، اکائی نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے یعنی متحد کر دیا ہے۔ اب یہ چاہے ان کی زبان الگ ہے، ان کے لباس الگ ہے، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان اور ایک سوچ ہونے کی وجہ سے کہ ہم اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، یہ ہم سب کی مشترکہ سوچ ہے، اور اسی سوچ نے ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے یعنی متحد کر دیا ہے۔ اب بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں، سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ سارے متحد ہیں۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ قائم کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں جنہوں نے ساری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا، ایک تو عقیدے یعنی ہماری جو مذہبی سوچ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور نظریے کے اشتراک نے یعنی ان کی جو سوچ ہے، زندگی گزارنے کا جو ان کا طریقہ ہے، یا جس چیز کو لے کے ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہماری سوچ جو ہے، اس کے اشتراک نے ایک ہونے نے یا میل جول نے ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے، ایک مستحکم رشتہ بنا دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی، وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں یعنی متحد نظر آتے ہیں۔ تو پانچوں صوبوں کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ، باقی ایجنسیوں اور قبائل کے لوگ جو ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کا طور طریقہ ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہوگا، زبانیں بھی مختلف ہوں گے، لیکن ان کی جو مذہبی سوچ ہے، ان کے جو نظریات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کے درمیان ایک مضبوط اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو گیا ہے، اور یہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ اب پاکستانی تہذیب کیسے بنتی ہے؟ کوئی الگ سے تو نہیں، انہی کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے یہ صوبے ہیں، جتنے علاقے ہیں، ان سب کو جب ملا دیا جائے تو مل کر وہ پاکستانی تہذیب بن جاتی ہے۔ اب پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اور خوبصورتی عطا کرنے میں، بہتر بنانے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ یہاں مسلمان قوم آباد ہے، تو مسلمان جو ہے وہ اسلامی تہوار جو ہیں وہ بھی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تو اسلامی تہواروں اور روایات نے پاکستانی تہذیب کو اور زیادہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء محرم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اور آپ سب دیکھتے ہیں کہ یہ جو تہوار ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو سکرین پہ ان کے نام، یہ سارے تہوار ہم الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ خاص اہتمام سے مناتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ اب پاکستان چونکہ اس میں اقلیتیں بھی رہتی ہیں، تو یہاں پر دیکھتے ہیں اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت
اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جیسے غیر مسلم جو ہیں وہ آباد ہیں، اگر ہندو ہیں، سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، تو وہ اپنے اپنے مذہبی تہوار جو ہیں وہ مناتے ہیں، جیسے کرسمس ہے، دسہرہ ہے اور دیوالی وغیرہ ہے۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہیں۔ اب ایک تو ہمارے اسلامی تہوار جو ہیں وہ ہم مناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ قومی تہوار بھی ہیں جو پوری قوم مل کر مناتی ہے، اور اسی طرح سے علاقائی تہوار ہیں جو مختلف علاقوں میں مشہور ہیں، لیکن یہ اس میں شمولیت سارے پاکستان کی ہو جاتی ہے، دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ علاقائی تہوار بھی پاکستانی ثقافت اور تہذیب کا حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ اب ان تہواروں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت بھائی چارے کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، مستحکم کرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے، بھائی چارے کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور فائدہ کیا پہنچتا ہے کہ کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تو جب یہ تہوار منائے جاتے ہیں، میلے لگائے جاتے ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں، تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تمام صوبوں سے لوگ یہاں پر اپنی اپنی چیزیں لے کر آتے ہیں اور خوب نفع کماتے ہیں۔ اسی طرح سے تفریح کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، تو جو لوگ جو بیرون ممالک میں تفریح کے لیے نہیں جا سکتے تو وہ ان تہواروں کو منا کر اپنے لیے تفریح کا سامان جو ہے وہ مہیا کر لیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ان کی تفصیل جو پاکستان میں منائے جاتے ہیں تہوار، ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی تھا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جب بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اللہ حافظ۔